تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرح یہ ہے کہ وہ کلی علم غیب رکھتے تھے ہر وقت، تو دیگر ائمہ کرام کے بارے میں بھی آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ شہادت ان کی جو ہے اسی سے ہوئی ہے ذہن سے، تو وہ بلکہ اہل سنت کا بھی یہی ہے کہ ان کی ظاہر سے ہوئی ہے، زیادہ تر کا اہل سنت کا یہ موقف، تو وہ کہتے ہیں جی کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایک شخص کو اس بات کا اگر واقعی علم ہو کہ یہ زہر اور اس کو پی لے؟ بلے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے راوی نے پوچھا این کنتم قبل ان يخلق الله السماء مبنیہ وارضا مدحیہ او ظلمة او نورا، پوچھا کہ آپ کہاں تھے خلقت عالم سے پہلے، کہ اس سے پہلے اللہ سماوات و ارض کو بنائے، آل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ فرمایا کہ کننا اشباح نور حول العرش، ہم نور کے فگرز تھے، شبح بولتے ہیں فگر کو، فگرز تھے، نور کے اشباح تھے حول عرش، نسبح اللہ قبل ان يخلق آدم علیہ السلام ب15,000 عام، آدم کے خلقت سے 15,000 سال پہلے اللہ کی ہم تسبیح کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلقت کی تو ہمیں ان کے اللہ نے ہمیں آدم کے صلب میں رکھ دیا، صلب میں، فلم يزل ينقلنا من صلب طاہر الى رحم مطہر حتى بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک نور اہل بیت علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جو آدم کی نور صلب میں رکھا تھا، یہ ہمیشہ ایک طاہر، غیر مشرک، غیر کافر، مومن، اولیاء، اصفیاء کے صلب سے مطہر منتقل ہوتا تھا ایک طاہرہ رحم میں، اور طاہرہ یعنی سب نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جناب عبداللہ اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہما وآلہما سے لے کر جناب آدم تک سب طاہر تھے اور سب مطہر تھے، جتنے آبا تھے اور جتنے امہات تھی سب، یہ ہمارا اجماع ہے، اس میں ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اور یہ اس کی دلائل بہت زیادہ ہے ہمارے، یعنی احادیث بے نہایت ہیں ہمارے پاس اس میں۔ اب جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 35، یہاں پہ صفحہ نمبر 110، حدیث نمبر 29، بل الخرائج والجرائح سے روایت کرتے ہیں، نہیں خرائج والجرائح سے نہیں، کراجکی سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا، کہ ایک شخص آیا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، انک بالمکان الذی انزلک اللہ وابوک معذب فی النار، فرمایا، عرض کیا کہ آپ اتنے مقام، بڑے خلیفہ ہیں، بڑے عالم ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن آپ کے والد جہنم میں ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا مہ فضل اللہ فاک، فرمایا کہ خاموش، سکوت، اللہ تیرے منہ کو توڑ دے، اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لو شفع ابی فی کل مسلم علی وجہ الارض لشفعہ اللہ فیہم، میرے والد اتنا بلند مرتبہ ہیں کہ اگر وہ ہر گنہگار کے لیے، دنیا کے ہر گنہگار کے لیے شفاعت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ ابی معذب فی النار وابنہ قسیم الجنۃ والنار، اللہ اکبر، میرے والد جہنم میں ہوں گے اور میں ان کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہوں۔ والذی بعث محمدا بالحق ان نور ابی طالب لیطفئ انوار الخلائق الا 5 انوار، فرمایا کہ میرے والد کے نور اتنا عظیم ہے کہ وہ سب انوار ان کے سامنے دھیمی پڑ جاتی ہیں، مگر 5 نور، وہ کون سے 5 نور ہیں؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونور فاطمہ، ونور الحسن، ونور الحسین، ونور ولدہ من الائمہ علیہم السلام، نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نور فاطمہ، نور حسن و حسین سلام اللہ علیہما، اور بقیہ ائمہ علیہم السلام ہیں۔ الا ان نورہ من نورنا، جان لو کہ ان کا نور ہمارے نور سے ہے، خلقہ اللہ من قبل آدم من بألف عام، کہ 2 آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت فرمائی۔ اچھا، تو ہمارے نزدیک یہ مسئلہ، اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب آبا مومن تھے، مومنات تھے، ان میں سے بہت سارے اصفیات تھے، اولیات تھے، انبیاء تھے، اوصیات تھے، اور اس میں کوئی اشکال نہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ اللہ کے ولی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار سے، محبت سے انہوں نے پالا ہے، اور ان کے اشعار جو ہیں، اشعار اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ وہ مومن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان پر۔ ہاں، البتہ آپ کے کتب میں موجود ہے روایات، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ روایت کن لوگوں سے کی ہے، آپ کی تاریخ جو گزری ہے
وہ بنی امیہ بنی عباس اس کے دور میں ان کے سیاست آپ کے حدیث کی تدوین میں بہت اثر گزار ہے. ان کا پالیسی یہی تھا بنی امیہ کا اور بنی عباس کا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے رول کو اسلام میں کم سے کم کر دیں. اور جناب جی آواز آ رہی سر؟ جی جناب آ رہی. اچھا اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ نا ایک وہ تاریخی دلیل بھی دیتے ہیں نا، کس چیز اس کی بھی آپ سے وضاحت کریں. یہ جو عدم ایمان والی روایات آپ نے پیش کی ہے نا، اس کی اکثر تو آپ ہمارے یہاں اہل سنت میں تو بے شمار لوگ ہوئے ہیں. انجینئر صاحب کا بھی یہ موقف ہے. یہ والدین کے معاملے میں تو ایمان کے قائل ہے نا، اس کی اوپر کتابیں بھی موجود ہیں. تو احادیث جو ہیں والدین کے متعلق آپ کے پاس وہ بہت ضعیف ہیں جو ایمان والے ہیں. اس کی جو وہ لوگ حضرت ابو طالب پر ہی بعض اوقات اس حدیث کو بھی لگا دیتے ہیں نا، اب والا جو لفظ ہے وہ خیر ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن میں گزارش کروں گا کہ جو ایک دلیل یہ لوگ تاریخ سے دیتے ہیں کہ حضرت طالب جو تھے نا، طالب جی جن کی کل کے لحاظ سے حضرت ابو طالب کہلاتے ہیں نا جی، تو یہ کہتے ہیں جو طالب تھے نا وہ دین کی طرف سے لڑے تھے. ایک نہیں یہ لڑے دلیل نہیں ہوتی ہے تھے، ان کی. لاپتہ ہو گئے تھے. لاپتہ ان کا یہی ہے کہ لاپتہ ہو گئے تھے جنگ بدر میں وہ لاپتہ ہو گئے تھے. ان کی تاریخ معلوم نہیں ہے کہ وہ لڑے کا ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے. اور اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ بھی نہیں تھے. وہ تو ہجرت کی بات ہے. وہ لاپتہ ہو گئے تھے. جنگ میں شرکت کی اس کی دکھائی ہے. یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کس نے کہا کہ انہوں نے جنگ میں شرکت کی. اب وہ کس طرح لاپتہ ہو گئے، کسی نے ان کو مارا، وہ کہیں تک نکل گئے، کسی طرح ان کی وفات ہو گئی، ہمیں نہیں معلوم. وہ لاپتہ ہو گئے تھے. ہم نے تو یہی دیکھا جی. نعوذ باللہ. یہ لوگ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ جو مسلمانوں کا گروہ تھا نا اس کی مخالفت میں آئے تھے وہ. جی بہرحال آپ لوگوں کے نزدیک مسلم جو ہے اجماعی طور پر روایات صحیح ہیں. مسلم اجماعی طور پر روایات صحیح ہیں آپ لوگوں کے نزدیک، اور اس میں والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق روایات بالکل واضح ہے. اب ایمان والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بخاری مسلم میں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ کتب اربعہ میں ہے. وہ بہت ہی ضعیف اسانید کے ساتھ دوسری کتب میں موجود ہے. لیکن وہ آپ کے علماء ہی کہتے ہیں کہ ان اسانید کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. میں مثلا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سیوطی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے کہ مسالک الحنفاء فی والدی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس پہ زیادہ اعتبار ہو سکے. ٹھیک ہے نا جی. آپ کے بعض علماء کا یہ قول ہے، لیکن اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو وہ احادیث جو کفر پہ دلالت کرتی ہیں ماشاءاللہ وہ بہت معتبر ہیں آپ لوگوں کے نزدیک. علامہ صاحب ایک چیز اور پوچھنی ہے نا آپ سے. ایک یہ لوگ جی. جو میں ان کی بات کروں کہ وہ تو ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو ایمان کے قائل ہیں، جو ایمان کے قائلین نہیں ہے نا، جیسے انٹرنیٹ پہ بھی جو بعض نصبی ٹائپ حضرات ہیں نا، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اوپر جا کے نا شجر نصب میں ایک نام، اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا نام ہے. وہ کہتے ہیں جی کسی بت کے نام پہ نعوذ باللہ کسی کا نام ملتا ہے. وہ دیکھنا ہوگا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہیں، شاید لقب ہو، شاید اسم نہ ہو، لیکن وہ دیکھنا ہوگا. لیکن ہمارے نزدیک یہی ہے کہ احادیث بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. شیعوں کے پاس حدیث بہت کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جو آباء طاہرین ہیں جناب آدم علیہ السلام تک، یہ اس میں نہ زنا ہے، سب نکاح سے ہیں، اور اس کے علاوہ کبھی شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، سب مومن، سب اولیاء، سب اصفیات ہیں یہ سب لوگ. نہیں، یہ جو پاک نسب کی آپ نے بات کی ہے نا، اس کے تو اہل سنت بھی قائل ہیں. اور مفتی ساق صاحب بھی یہی کہتے تھے. جب ہم نے ان سے بھی پوچھا نا تو وہ یہی کہا کرتے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ذکر آیا تھا نا کہ وہ آزر تھے یا تاروخ تھے، تو مفتی ساق صاحب کا موقف یہ تھا کہ وہ آزر ہی ان کے والد تھے، چچا نہیں تھے. تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ نسب کے پاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ آزر ہے. اگر نسب پاک نہیں ہو سکتا اگر نسب کافر تھے. انما یا ایھا الذین، یہ سورہ مبارکہ ہے، براءت ہے، سورہ مبارکہ توبہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے ایمان والو، مشرکین نجس ہیں. نجس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیے. تفسیر السمرقندی بحر العلوم جزء ثالث، چھاپ دار الکتب العلمیہ جزء الثانی،
یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یعنی قذر و رجس، قذر و رجس، مشرکین جو ہیں یہ سب ناپاکی آلودگی ہیں. ناپاکی کیا کہیں گے اردو میں؟ غلاظت. یا آپ کیسے کہتے ہیں یہ جب صریح قرآن ہے کہ مشرک نجس ہے، مشرک ناپاک ہے، تو نستجیر باللہ اگر کوئی آباء طاہرین میں کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو وہ کیسے ان کا نکاح کیسا ہے اور کیسے وہ طہارت کیسے ہے؟ وہ طہارت کے بل نص قرآن کے خلاف ہے. اگلا سر یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب نے وہ جو آپ حضرات کی طرف سے جو دلیل پیش کی جاتی ہے نا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر مبارک پہ جا کے ان کو دھمکی دی گئی نعوذ باللہ من ذالک، تو اس پہ انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب نے مفتی محمد اسحاق صاحب کی جو تحقیق ہے نا اس کو اب اپنا موقف بنایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے نا جی، مصنف ابن ابی شیبہ میں جو راوی ہے زید بن اسلم، اسلم ہے، زید بن اسلم ہے یا زید بن اسلم، اسلم سے روایت کرتے ہیں. یہ اسلم تو وہ کہتے ہیں کہ جو بات کی تو درست ہے کہ اسلم موقع کا راوی نہیں ہے، یہ اسلم اس موقع پہ موجود نہیں. ایک آپ یہ نوٹ کر لیں. اور دوسری بات وہ لوگ کرتے ہیں کہ اگر بالفاظ ایک عالم ہے جو کہ مہدی زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں، اگرچہ وہ اب بہت سختی کے ساتھ رد شیعہ کرتے ہیں، بہت شدت کے ساتھ، اور انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب سے بھی ان کا بہت شدید ترین اختلاف ہے، بہت شدید ترین. تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بالفرض اگر یہ روایت صحیح بھی ہونا تو اس میں کوئی انہوں نے توہین نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو کہا آپ مجھے رسول پاک کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں. ایک یہ بات آپ نوٹ کر لیں. یعنی ایک تو یہ روایت باطل ہے کیونکہ اس کا جو راوی ہے وہ موقع کا گواہ نہیں ہے. ایک تو یہ علم حدیث میں کیا یہ بات درست ہے یا نہیں، ایک یہ نوٹ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو عالم نے موقف دیا انہوں نے کہا اگر یہ روایت سندن درست بھی مان لی جائے باوجود اس کے کہ اس کا راوی موقع کا گواہ نہیں ہے تو اس میں توہین کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ اگلا جو واقعہ وہ سارا ان کے مطابق اہل تشیع نے ٹوٹلی جھوٹ گاڑ رکھا ہے. وہ شیعہ کی کتب سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ گھر کو نعوذ باللہ آگ لگائی گئی ہو. یہ ایک نوٹ کر لیں سر. سوال آپ نے نوٹ کر لیا سر؟ جی جی. اچھا، اسی سے ملتا جلتا اگلا سوال نوٹ کریں کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بھی یہ بات مانتے ہیں اور اہل سنت بھی یہ بات مانتے ہیں اور کل انسانیت کا اس پہ اجماع ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام ایک دلیر ترین شخص تھے، شجاعت ان پر ختم تھی، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہیں یہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی اتنی بڑی عظیم گستاخی نہیں کر رہے کہ جو کوئی نسبی بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ ان کی نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ زوجہ محترمہ پر جو ہے وہ تشدد ہو اور اس قسم کی باتیں جو اہل تشیع کرتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہ کریں. ایک یہ سوال نوٹ کریں سر. جی. اگلا سوال یہ ہے جی کہ آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ ایک چرواہا اگر ہو جو جنگل میں چلا جائے اور وہ اونٹوں اور بھیڑوں کا چرواہا ہو، بلکہ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا تھا نا، تو اس کا جواب ایک ہمارے سعید عمران جنجوہ صاحب جو انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب کے ساتھ ہی کافی کلوز رہے، علم حدیث پہ کافی ریسرچ کرتے ہیں، آپ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا کافی سال پہلے، لیکن وہ اب انجینئر صاحب سے بھی کافی اختلافات رکھتے ہیں کیونکہ وہ علم حدیث پہ بڑی باریک اور گہری تحقیقات کر رہے ہیں. ان سے میری گفتگو ہوئی تھی اس بارے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ علامہ حسن العیاری صاحب کی خدمت میں یہ سوال میری طرف سے عرض کر دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو بالاتفاق کوئی نبی نہیں تھا نا، یعنی کہ زمانے دراز تک. ہمیں نہیں معلوم، اوصیاء کا نہیں معلوم ہمیں. سب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب انبیاء کے اوصیاء کون تھے، سب انبیاء کے داستان ہم تک نہیں پہنچے، ان کے نام بھی نہیں جانتے. بہت کم انبیاء ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر ہیں. دیکھیں 1,24,000 پیغمبر ہیں، 1,24,000 پیغمبر سے کہتے ہیں ان کے اوصیاء تھے. ان کے اوصیاء کون کون سے لوگ تھے؟ ان کے اوصیاء میں کوئی ایسا شخص تھا جو نبی نہیں تھا، ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو وسیع ہو اور نبی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام تو شیعہ کے اثنا عشریہ کے عقیدہ کے مطابق بالاجماع یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ پردہ غیبت میں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ بات کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ کر سکتے تھے کہ وہ اپنے بعد کسی کو نامزد کیے بغیر امت کو چھوڑ جائیں. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی تو پردہ غیبت میں تشریف لے گئے نا، کسی کو نمائندہ تو نہیں بنا کر کے. گئے بھائی، نمائندہ بنا کر گئے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تو غیبت میں ہیں، اور ان کی غیبت میں انہوں نے کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں بھیجا.
تو دیکھیں آپ کا یہ جواب نقضی جواب ہے، یہ حلی جواب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین اگر نہیں بنا کر بھیجا تو وہ چرواہے والی بات، تو یہ قبیح کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ کے مذہب میں تو 12ویں امام ہے ہی نہیں. آپ کے نزدیک تو شیعہ مذہب باطل ہے نا، تو آپ اپنے مذہب کے مطابق جواب دیں. آپ کا کیا کام ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وصی کو کیوں کوئی کسی کو وصی نہیں بنا کر بھیجا؟ جہاں تک امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کا فرجہ شریف کا تعلق ہے تو ہم نہیں کہتے ان کی وفات ہو گئی تاکہ ان کے خلیفے کی ضرورت. ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے درمیان ہے، ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں، کبھی ضرورت ہو تو ہیلپ کرتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں. کوئی ان سے توسل کرنا چاہے، جواب لینا چاہے، جواب آ سکتا ہے ان کی جانب سے، ان کا دروازہ کھلا ہے. ہاں، جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ان سے طلب کرنا ہو تو ان کا نائب کون ہے؟ ان کا نائب یہی ہے. فرمایا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. کہ حوادث واقعہ میں روات احادیث کی طرف جانا ہوگا، اور یہ نواب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. سوال یہ ہے کہ جو کرتاس کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی علیہ السلام کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے جو ان کو لکھوانے نہیں دی گئی، تو اس پہ 2 اعتراضات کیے گئے ہیں. ایک یہ کیا گیا ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ بھی موجود تھے تو وہ لکھوا لیتے، اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہر یات مبارکہ 3-4 دن رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے روکا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے تھے. آپ کو کیسے یہ غیبی خبر پہنچی؟ دیکھیں سب کا ٹائم لگتا ہے بھائی. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرح یہ ہے کہ وہ کلی علم غیب رکھتے تھے ہر وقت. تو دیگر ائمہ کرام کے بارے میں بھی آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ شہادت ان کی جو ہے اسی سے ہوئی ہے، زہر سے. تو وہ بلکہ اہل سنت کا بھی یہی ہے کہ ان کی زہر سے ہوئی ہے، زیادہ تر کا اہل سنت کا یہ موقف. تو وہ کہتے ہیں جی کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایک شخص کو اس بات کا اگر واقعی علم ہو کہ یہ زہر اور اس کو پی لے؟ اور اسی سے ضمناً یہ بات ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو علم غیب ہے تو کیا نعوذ باللہ جو اہل تشیع ازواج مطہرات کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، کیا ایسا عقیدہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہو تو وہ ایسی خواتین کے ساتھ کیا نکاح کر سکتے ہیں؟ اور کیا ایسا نکاح کرنے کی اسلام میں اجازت ہے کہ اگر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ حضرت لوط کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت لوط کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ وہی جواب ادھر دیں گے، یہاں دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اس کے بارے میں بات لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ پاک نے ایک پردہ رکھا تھا. کیا لکھا؟ پردہ رکھا تھا. حضرت نوح علیہ السلام میں پردہ رکھا تھا، سمجھیے. یعنی مجھے نہیں پتا کہ اہل سنت اس کا کیا جواب دیتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ کہتے ہوں کوئی جواب نہیں، کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ نہیں پوچھتے کہ کیوں شادی کیا. ان کے کتب میں آپ کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کیوں شادی کیا. کوئی جواب نہیں ہے. ایسے ازواج ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے مرنے کے بعد انہوں نے مسیلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ گئی تھی، ان کے ساتھ کیوں شادی کی تھی. بہرحال وہ جواب ان سوالوں کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو اپنے کتب سے. لیکن دیکھ عزیز میرے بھائی، آپ اس کتب سے جواب دینے میں ٹائم لگتا ہے. اگر میں ایسے ہی بات کہہ دوں نا کتاب دکھائے بغیر، تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ شیعہ جھوٹ بولتا ہے. کتاب دکھائیں تو اس میں کتاب دکھائیں تو ٹائم لگتا ہے. کتاب لکھتے تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلی زندگی رہی تو انشاءاللہ فارسی میں کہتے ہیں یار باقی صحبت باقی. یار اگر باقی ہے تو صحبت بھی انشاءاللہ باقی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مصنف ابن شیبہ والی جو روایت ہے، زید ابن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، تو اس کے متعلق سند میں تو کوئی اور مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ سند صحیح ہے بشرط بخاری بشرط مسلم. صرف یہ ہے کہ اسلم جو عمر کے غلام تھے، عمر کے وہ خادم تھے، وہ کہتے ہیں اس وقت مدینے میں نہیں تھے. مدینے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلم صحابی نہیں ہے. اسلم صحابی نہیں. اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو وہ صحابی ہوتے، اس زمانے میں صحابی ہوتے، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس کی اور کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اور کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت وہ مسلمان تھے لیکن وہ مکے میں تھے. اچھا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک شخص روایت کرتا ہے ایک بات کو اور وہ صحابہ میں سے نہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، تو یہ واقعہ جو پیش آیا ہے کہ دھمکی دی گئی ہے کہ میں آگ لگا دوں گا،
تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں پیش تو نہیں آیا نا، یہ ان کے وفات کے بعد پیش آیا. ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ زید مثلا اسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مکے سے مدینے پہنچ گئے ہوں، اور ان کی صحابیت بھی نہیں، اور اس کے باوجود وہ اس واقعے کے شاہد رہے ہوں. میں آپ کو اگر یہ مان بھی لیں کہ چلیں وہ اس واقعے کو شاہد نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے. لیکن پہلے میں اس بات کا جواب دوں کہ آپ نے کسی مولوی کا ذکر کیا کہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جلد نمبر 432. یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ حدیث ہر لحاظ سے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے سند کے لحاظ سے. محمد ابن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ. تو یہ حدیث بخاری مسلم سب اس بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہیں. اچھا، کہ اس میں یہ ہے کہ کان علی والزبیر یدخلان، امیر المؤمنین علیہ السلام اور زبیر آتے تھے کن کے پاس؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس. فیشاورونها ویرتجعون فی امرہم، مشورہ کرتے تھے اور اپنے کام کے سلسلے میں آپس میں بات چیت کرتے تھے. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج، جب یہ خبر پہنچی کہ یہاں پہ یہ لوگ جمع ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں، عمر کو پہنچی تو عمر آ گیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ گیا. قال یا بنت رسول اللہ. اچھا، اور اس کے بعد اس نے خطاب کیا. تو ابھی میں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر، دیکھیں ابو بکر کی خلافت کی کیا دلیل ہے؟ ابو بکر کی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، کہتے ہیں اجماع ہے. اجماع یعنی سب مسلمان متفق ہو گئے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے. لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ اگر کہتے ہیں اگر صحیح بھی ہے تو اس میں کوئی توہین نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں واضح دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اجماع نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جمع ہوتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں. وہاں پہ کاروبار کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ خلافت کی بات ہوتی تھی کہ ابو بکر کے خلیفہ بن چکا ہے، ہم کیا کریں. تو اسی لیے تو عمر آیا ہے. جب خبر پہنچا ہے تو اس نے سوچا ہے کہ یہاں پہ ہمارے خلاف منصوبہ ہے، سازش ہے، آیا ہے اور وہاں پہ دھمکی دیا کہ میں گھر جلا دوں گا اگر یہ پھر جمع ہو گئے یہاں پہ. تو یہاں پر کہ یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو ایک حزب اختلاف، اپوزیشن گروپ جو کنسپریسی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، اسی آنکھ سے دیکھا ہے عمر نے اعتراف کیا. تو یہ بہترین دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اجماع نہیں تھا. ابو بکر کے خلافت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اور زبیر جو اہل بیت میں سے بھی نہیں ہے، اور دوسری روایت میں طلحہ بھی ہے اور بھی لوگ بھی ہیں. اچھا، ان کے نزدیک یہ غیر مشروع ہے اور یہ سازش میں کوشش میں ہے کہ اگر ساتھ ہی مل جائیں، کوئی منصوبہ بندی ہو جائے، ممکن ہو تو اس کو خلافت کا تختہ پلٹ دیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے، اس سے پہلے کہ ہم ثابت کریں کہ انہوں نے گھر جلایا، ثابت کیا ہوا کہ عمر کے ابو بکر کی خلافت کی جو واحد دلیل ہے اجماع، وہ باطل ہے، کوئی اجماع نہیں ہے. بلکہ کیونکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مطہر ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے جدا نہیں، ان کی اتباع واجب ہے. ان کی نظر میں اگر ابو بکر کی خلافت ایسی خلافت ہے کہ اگر انسان طاقت ہو تو اس کا تختہ الٹا جائے، تو یہ خلافت ہی غیر مشروع ہے. نہ صرف شرعیت کی دلیل باطل بلکہ غیر مشروعیت ثابت. اچھا، پھر اس کے بعد عمر نے کہا یا بنت رسول اللہ واللہ ما من احد احب الینا من ابی، کہ آپ کے والد سے ہمارے نزدیک کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہے. وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، اور ان کے بعد آپ سے زیادہ کوئی معزز شخص ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم یہ ما ذاک بمانعی، یہ میرے لیے منع کا باعث نہیں ہوگا، یہ مجھے اس کام سے نہیں روکے گا. کس کام سے؟ ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ آپ کے پاس دوبارہ آ گئے، هؤلاء النفر، یہ لوگ، یہ جماعت، کوئی صحابہ تھے جو ادھر آتے تھے مشورہ کرتے تھے. ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت، کہ میں حکم دوں گا کہ ان کا آپ کا گھر ان پہ جلایا جائے. اچھا، جس شخص نے کہا کہ اس میں توہین نہیں ہے، ہاں، وہ گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم میں کہ جس طرح حدیث سے بہت زیادہ ہے کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کو دیکھتی تھی، عائشہ کی اپنی حدیث ہے، احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور مستدرک حاکم میں صحیح حدیث ہے تقبیلیت کا، تقبیلیت یعنی دست پہ بوسہ دینا، ہاتھ پہ بوسہ دینے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے. یہ کسی کے متعلق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے ملاقات ہوئی شب معراج،
موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات شب معراج، ابراہیم ان کے جد ہیں، ان سے ملاقات شب معراج، کہ ان کا ہاتھ چوما ہو. ہاتھ اگر چوما ہے تو صرف بی بی سلام اللہ علیہ کا. صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم میں، زائبی نے بھی تصحیح کیا. اچھا تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ لوگ پھر جمع ہو گئے تو میں آپ کا گھر جلا دوں گا. اس دیکھیں عزیزو، یہ کہ اگر کوئی کہہ دیں کہ اس میں اذیت نہیں ہے، اس میں بے احترامی نہیں ہے، تو یہ ایسی بات ہے کہ مثلا میں آپ کو کہہ دوں میں آپ کا گھر جلا دوں گا، آپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تو احترام عزت ہی ہے. تو یہ تو مکابرہ ہے. مکابرہ کہتے ہیں یعنی بدیہی بات کو انکار کرنا. اچھا اب کیا یہ حدیث کا اشکال یہ ہے کہ انہوں نے اشکال کیا ہے کہ اسلم مدینے میں نہیں ہوتے تھے اس زمانے. اس کی دلیل دکھائیں آپ پہلے. صرف اس لیے کہ وہ صحابی نہیں تھے وقت وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے میں تھے، اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ وہ بعد میں مثلا کچھ ایام کے بعد مکے پہنچے. یہ پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو دکھاؤں، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو ابھی حدیث دکھاتا ہوں بخاری میں سے، کہ وہ بخاری نے خود احادیث روایت کی ہیں اسلم سے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 1422 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 739 میں 39 حدیث نمبر 4177. حدثنا عبداللہ ابن یوسف نے کہا اخبرنا مالک نے کہا عن زید ابن اسلم نے کہا عن ابی ہے، اس نے اسلم سے روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان یسیر فی بعض اسفاری وعمر بن الخطاب یسیر معه لیلا. بخاری کی حدیث ہے کہ رسول پاک زید ابن اسلم نے اپنے والد اسلم سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر میں رات کو سفر کر رہے تھے اور عمر ان کے ساتھ تھے. اور پھر عمر نے ان سے ایک سوال کیا، اب سوال کیا تھا، جواب کیا، اس میں لمبی ہے. یہ حدیث بخاری میں 3 جگہ مذکور ہیں، 3 جگہ مذکور ہیں. شاید اب میں ڈھونڈ مسلم میں بھی ہوگا کہ روایت وہی ہے کہ زید ابن اسلم بلا واسطہ، عفواً اسلم کے باپ کا مجھے نہیں معلوم، وہ عمر کا غلام تھا، خادم تھا. اسلم بلا واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا، اور یہ نہیں کہتا کہ میں نے عمر سے سنا ہے، کوئی تصریح نہیں ہے. لیکن آپ بالاجماع اس حدیث کو صحیح مانتے ہو، بالاجماع اس حدیث کو صحیح مانتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی واقعہ جو ہے حدیث تحریق باب، اگر زید ابن اسلم سے روایت کرتا ہے، اسلم فرض بھی کریں اس زمانے میں مدینے میں نہیں تھا، فرض بھی کریں، تو جس طرح اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا یہ حدیث بخاری والی حدیث جو میں نے دکھایا، اسی طرح اس حدیث کو اس نے سنا ہوگا عمر سے سنا ہوگا، دوسروں سے سنا ہوگا، نقل کر رہا ہے. یہ جس طرح یہ ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے.